اپنے پچھلے خطاب میں ہم نے جہاد، جنگ اور قتل کا فرق واضح کیا تھا تاکہ مسلمانوں کا امیج بشمول مہر نبوت محمد رسول اللہ کے دہشت گرد کے طور پر بن گیا ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ اور آج کا خطاب بھی اسی سے ملتا ہوا ہے کہ قرآن میں جب بھی یہ چاروں الفاظ آتے ہیں ہم ان کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں، یعنی ناجائز تعلقات۔ اور آج کے خطاب میں ہم ان چاروں الفاظ کا فرق بھی جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ فحش کا لفظی مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر حد سے بڑی ہوئی غلط بات کرنا، یعنی بے شرمی سے غلط بات کو حدوں سے آگے پھیلانا، یعنی کسی جگہ برائی ہو چکی ہوئی ہے اور اب اس کو چسکے لے کر پھیلایا جا رہا ہے۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ من حیث القوم ہم سب ہی فحش مزاج کے بن گئے ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے سوشل میڈیا سب سے بڑا ٹول ہے۔ آج پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی غلط نوعیت کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم فوراً اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لائکس اور ویوز ملے۔ حالیہ فیصل بینک مینیجر عثمان گوہر یا خوشاب کا واقعہ ہو، ہر طرح کی برائی میں یہی ہوا ہے کہ ہر چند گھنٹے کے بعد نئی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی شیئر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ہم اندر سے کتنی غلیظ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ بھلے زبانی کلامی کچھ بھی بولیں یا پھر کمنٹس میں استغفر اللہ لکھ دیں یا پھر کسی ایموجی سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوں، لیکن ہمارے اندر کا شیطانی تجسس ہمیں مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ اس خبر کو بار بار نہ صرف چسکے لے کر دیکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اس وجہ سے ہم نے سوشل میڈیا کو سننے کی بجائے دیکھنے کی چیز بنا دیا ہے، اور ہماری اسی فوش سوچ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 83 میں اس طرح سے واضح کیا۔ ہمیں اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم برائی کو کسی بھی لیول پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اس برائی کو پھیلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، یا کم از کم برائی کو روکنے کے لیے اپنی ویڈیوز میں کچھ تجاویز ہی دے دی جائیں تاکہ عوام کی سوچ میں نمایاں تبدیلی ہو۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم فحش ہی ٹھہریں گے۔ یاد رکھیں، برائی کو نمایاں کر دینے سے برائی کبھی بھی نہیں رکتی بلکہ معاشرے کے منہ پر کالک ملتے ہوئے مزید پھیلتی ہے۔ ماضی قریب میں ایک مصنف صاحب جناب سعادت حسن منٹو گزرے ہیں جن پر فحش افسانے لکھنے پر کئی مقدمات چلے۔ ان صاحب کا قول تھا کہ فحش مجھ میں نہیں ہے بلکہ معاشرے میں ہے اور میں اس برائی کو لوگوں کو دکھاتا ہوں، معاشرے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کرے۔ منٹو صاحب کے چاہنے والوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہ صاحب بھی بہت بڑے فحش مصنف تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے برائی کو نمایاں کرنے کی بجائے اسے ختم کرنے کے لیے شدید عملی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، اور اس فلسفے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 15 میں اس طرح سے نمایاں کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری دونوں طرح کی عورتوں کی مثالیں دی ہیں، اور خواتین کی برائی کی ایک عملی شکل خاندانی سازشیں کرتے ہوئے فحش یعنی برائی کو پھیلانا بھی ہے، اور آج اس کا سب سے بڑا ٹول موبائل فون اور زندہ مثال پاکستانی ڈرامے ہیں جو خواتین کی اس برائی کو مزید فروغ دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تجاویز دی ہیں جس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر سے باہر نکلنے پر یا پھر ہر وہ ذریعہ جس سے گھر کی بات گھر سے باہر نکل رہی ہو، مثلا موبائل وغیرہ پر وقتی طور پر پابندی ہو، یعنی برائی پھیلنے سے فوری طور پر رک جائے، اور دوسرے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے کہ وہ کیا کر رہی تھی، اور تیسرا یہ کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کی 4 شہادتیں اکٹھی کر لینی بہت ضروری ہیں، مثلا کوئی آڈیو ریکارڈنگ یا واٹس ایپ میسیجز وغیرہ۔ لیکن دھیان رہے کہ قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے مرد بھی بہت عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں تو کیا مرد اور کیا عورت سب ہی ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں اس طرح سے دی۔ معاشرہ ہمیشہ مرد بناتا ہے اور عورت اسے ایڈمنسٹریٹ کرتی ہے، اور یہ فطرت اول روز سے طے ہو گئی تھی۔ اس بابت مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب معاشرے کے مرد خبیث ہوں گے تو اس کے نتیجے میں عورتیں بھی خبیث ہو جائیں گی۔ اور اب بات کرتے ہیں زنا کی۔ زنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سکڑ جانا، یعنی زنا اصل میں از خود کوئی جرم یا ناجائز عمل نہیں ہے بلکہ کسی بھی طرح کے جرم کے پیچھے انسان کی سکڑی ہوئی سوچ ہے۔ اور سب سے آخر میں بات کرتے ہیں رفثا اور صفحا کی۔ ان الفاظ سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ رفثا کا
मतलब होता है बाहम गंदी और नंगी बातें करना या फिर जमा करना, और ये है वो लफ्ज जो दरअसल नाजायज ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कोई भी 2 या 3 अफराद, भले मर्द और औरत या फिर कोई भी हो, उनका आपस में भले व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर या आपस में मिल बैठकर प्राइवेटली मायनी खेज जिनसी बातें करना और एक दूसरे को नाजायज अमल पर उकसाते हुए नाजायज अमल करना को रफसा कहते हैं। और सफहा का मतलब होता है बाज़ाब्ता निकाह के बगैर किसी औरत से ताल्लुक कायम करना। लिहाजा नाजायज ताल्लुकात या फिर कोई भी जुर्म जो जना यानी सुकड़ी हुई सोच के नतीजे में किया जाता है, उसकी सजा का तयन करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह नूर की इब्तिदाई आयात में बेहतरीन सिस्टम बनाने की बुनियाद फराहम की है। इस ज़िम्न मज़ीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज हमें सख्त ज़रूरत है कि हम कुरान की हर आयत को उसके असल मायने और मफहूम के साथ पढ़े ताकि हमारे ज़हनों से गर्द छटे, और इस तरह से अल्लाह ताला हमें जहालत के अंधेरों से निकाल कर बसीरत की रोशनियों की तरफ लाता है। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पजीर होता है। अगले खिताब का मौजू होगा काफिर, मुशरिक, मुनाफिक और फासिक में क्या फ़र्क है। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।